اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یعنی اسی طرح یہ کتاب یعنی قرآن ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور یعنی اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیے جائے۔ حاشیہ نمبر 220۔ اوپر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے لگاتار انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ اسی طرح اب اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہ بہت زیادہ خیر و برکت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ اپنے دین کو مکمل کیا، اسے تا قیامت ساری دنیا کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا اور ہدایت کے طلبگاروں کے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ چنانچہ منکرین حق بالخصوص اہل کتاب کو آگاہ کیا گیا کہ تمہارے لیے خیر و فلاح اسی میں ہے کہ تم اس کی پوری طرح پیروی کرو، اپنے ایمان کو شرک کی آمیزی سے یکسر پاک کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے اعمال صالحہ کی روش اختیار کرو اور اس کی نافرمانی سے مجتنب رہو تاکہ اللہ کی غضب سے بچو اور اس کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرو۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين۔ یعنی یہ اس لیے نازل کی کہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو بالضرور ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، بس یعنی اب تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل اور ہدایت و رحمت آ گئی، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے روگردانی کرے۔ عن قریب ہم اپنی آیات سے منہ موڑنے والے کو ان کی روگردانی کے سبب بہت برے عذاب کی سزا دیں گے۔ حاشیہ نمبر 221۔ منکرین کے ممکنہ اعتراض و اعتذار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نزول قرآن سے پہلے تو تمہیں یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر کتب ہدایت نازل ہوئی تھی، وہ ان کو پڑھتے پڑھاتے اور رہنمائی حاصل کرتے تھے، لیکن ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر ہیں کیونکہ عجمی زبان میں ہیں جس سے ہم ناواقف ہیں، اسی لیے ہم ہدایت سے دور ہیں۔ البتہ اگر ہم پر بھی کتاب ہدایت نازل ہو جاتی تو پھر ہم اس سے فائدہ اٹھا کر ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ حاشیہ نمبر 222۔ فرمایا کہ اب تمہارے پاس اس قسم کے عذر خواہی کا موقع باقی نہیں رہا، تمہارے رب کی طرف سے اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہدایت نازل ہو گئی جو بلا شبہ دین حق پر مبنی واضح ہدایات اور روشن دلائل پر مشتمل ہے، اور جو لوگ صحیح معنوں میں ہدایت کے متلاشی ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت اور اللہ کی رحمت ہے۔ اب تم اس سے دین حاصل کرو، آگے بڑھو اور اپنے جذبہ مسابقت کو عملی جامہ پہناؤ۔ دیکھو قرآن خود ہی ایک کھلی نشانی ہے، اس کے ناقابل رد دلائل فصیح و بلیغ اور مؤثر انداز بیان اور تسلسل کے ساتھ ماضی کے واقعات کا بیان اس کے برحق ہونے کا بین ثبوت ہے۔
مزید برآں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس کو حق ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نیز قرآن عربی زبان میں ہے اور اس کو سمجھ لینا دشوار نہیں، لہٰذا اب یہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے اتمام حجت ہے اور اس کے انکار کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی اگر کوئی اس انتہائی بابرکت کتاب کے جامع پیغام ہدایت سے منہ موڑتا ہے، اپنے باطل موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور افتراء پردازی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو بلا شبہ وہ بہت ہی بڑا ظالم اور بدترین عذاب کا مستحق ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کیا یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارا رب آ جائے یا تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی یعنی معجزہ آ جائے؟ تو یعنی یہ یاد رہے کہ جس دن تمہارے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آ گئی تو جو کوئی پہلے ایمان نہیں لایا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کی، تو یعنی اس وقت اس کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا۔ یعنی ان سے کہو کہ پھر یہ انتظار کریں، ہم بھی منتظر ہیں۔ حاشیہ نمبر 223۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن کے بعد جس میں تمام وضاحتیں اور ہر قسم کی دلائل موجود ہیں، ان منکرین پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر یہ قبول حق کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ یعنی ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے یا روز قیامت فرشتے آ جائیں اور یہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یا رب ذوالجلال خود جلوہ افروز ہو اور ان سب کو فنا کے گھاٹ اتار دے اور پھر حساب کتاب کے لیے سب کو میدان حشر میں جمع کر دے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی قرب قیامت کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بڑی نشانی ظاہر ہونے یا غیب شہود ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے پہلے ایمان کا اقرار نہیں کیا اور کوئی نیک عمل نہیں کیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا قطعاً فائدہ مند نہ ہوگا اور نہ ہی فاسق و فاجر کی توبہ قبول ہوگی۔ بحوالہ سورۃ المؤمن آیات 84 اور 85 اور سورۃ الفجر آیات نمبر 22 اور 23 اور دیگر مقامات پر بھی یہ مضمون آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، پس جب لوگ اسے یعنی مغرب سے طلوع ہوتے دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، یعنی اس وقت کا ایمان لانا کسی کو نفع نہ دے گا جو اس سے قبل ایمان نہ لایا ہو۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ الانعام۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب 3 چیزیں ظاہر ہوں گی تو کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، دجال، دابت الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ بحوالہ ترمذی ابواب التفسیر۔ حاشیہ نمبر 224۔ یہ بات شدید تنبیہ و تحدید کے طور پر کہی گئی ہے اور قرآن میں متعدد مقامات پر آئی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت نمبر 71، سورہ ہود آیت نمبر 122۔ قرآن کی آیات و انفس کے شواہد دلائل پر تو یہ منکرین غور کرنے کے لیے تیار نہیں، تو گویا یہ منتظر ہیں کہ قیامت کا زلزلہ ہی ان کے مردہ احساس کو زندہ کرے۔ العیاذ باللہ۔ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور یعنی مختلف گروہ بن گئے، تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ تو بس اللہ ہی کے سپرد ہے، پھر وہی ان کو بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ حاشیہ نمبر 225۔ تفرقہ پردازی کا رجحان افراد اور جماعت کے لیے انتہائی نقصان دہ بلکہ تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ قرآن میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے
اور اسے شرک کے مترادف کہا گیا ہے، اور متقی اور منیب مومنوں کو اس فتنے سے بچے رہنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32۔ اور تفرقہ پردازی پھیلانے والوں کو عذاب عظیم کی وعید سنائی گئی ہے، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ دراصل مفادات اور برائی کا شوق ان لوگوں کے اس انداز فکر کے محرکات ہیں۔ جب یہ جراثیم قلب و ذہن میں سرایت کر جائیں تو انسان نئی نئی مشغافیوں اور فلسفیانہ بحثوں کے ذریعے اختلافات کو ہوا دے کر محاذ آرائی کی راہ ہموار کرتا ہے، اور غیر سنجیدہ دنیا دار قسم کے لوگوں میں اس سے کچھ ہم نوا مل جاتے ہیں۔ یہاں ایسے رجحان سے شدید بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی کہ جو لوگ دین میں اختلافات پیدا کر کے تفرقہ بازی اور گروہ بندی کی راہیں نکالنے کا رجحان رکھتے ہوں، آپ کو ان سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان سے بے اعتنائی اور لا تعلقی کی روش اپنائی جائے۔ ایسے لوگوں کی اگر سخت حوصلہ شکنی نہ کی جائے تو وہ اختلافات کے ذریعے جماعت میں انتشار پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کا تو ذوق ہی یہ ہے کہ طرح طرح کے مسائل پیدا کریں اور دعوتی اور تربیتی کام سے توجہ ہٹانے کے لیے نئے نئے شوشے چھوڑتے رہیں۔ ایسے لوگوں کو ان کے مذموم مشن کے ساتھ قطعاً آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو کوئی یعنی اللہ کے یہاں نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسے ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا اس کو اس برائی کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ حاشیہ نمبر 226۔ رب کریم اپنے ایماندار بندوں کا بے حد قدرداں غفور و شکور ہے۔ یہ اسی عین نوازش ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا بتایا گیا اور برائی کی سزا اتنی ہی بتائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں، پھر ان کو بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کی ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کے لیے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں خوب بڑھا چڑھا کر لکھ لیتا ہے، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے یہاں ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کیا پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے یہاں ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الرقاق باب من ہم بحسنۃ و بسیئہ۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کا فرمان سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو یعنی اے فرشتو اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ اس پر عمل کر لے تو اس کے برابر 10 نیکیاں لکھو، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو، اور اگر وہ اسے کر لے تو ایک ہی برائی لکھو، اور اگر نہ کرے تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ بحوالہ ترمذی ابواب التفسیر۔